بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر اور حمد و تسبیح میں مشغول رہتی اور آپ علیہ السلام کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فکر میں مشغول رہتا۔ لوگ جب بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کی تعریف میں رطب اللسان ہو جاتے اور ان کے دل آپ علیہ السلام کی محبت اور اخلاص سے معمور ہو جاتے۔ اسی طرح آسمان کے ملائکہ بھی آپ علیہ السلام کا ذکر خیر کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی اس تعریف سے ابلیس بہت چلتا تھا، کیونکہ ابلیس نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ تمام لوگوں کو ضرور گمراہ کرے گا، کیونکہ اسی انسان کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت سے نکالا گیا تھا۔ جنت میں سے نکلتے وقت ابلیس نے کہا تھا، اے میرے رب، تو نے مجھے آدم علیہ السلام کے سبب بہکا کر خود سے دور کیا تھا۔ میں اولاد آدم کے لیے اس سرزمین کو ضرور مزین کر دوں گا اور ان تمام کو بہکاؤں گا، لیکن ساتھ ہی کہنے لگا، بجز ان بندوں کے جو ان میں منتخب کیے گئے ہیں۔ ایک بار فرشتے مخلوق کے خداوندی کی عبادات کے متعلق بات کر رہے تھے۔ ایک فرشتہ کہنے لگا کہ اس وقت روئے زمین پر حضرت ایوب علیہ السلام سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام سب سے قوی ایمان والے، سب سے بڑے عابد اور شکر گزار اور سب سے زیادہ مناجات میں مشغول ہونے والے ہیں۔ شیطان نے جب یہ سنا تو اسے بہت ناگوار گزرا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو بہکانے کی پوری کوشش کی، لیکن آپ علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اخلاص اسی طرح قائم رہا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوت ایمانی کے سبب شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے۔ الغرض جب شیطان آپ علیہ السلام کو بہکانے سے مایوس ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگا، اے اللہ، ایوب علیہ السلام آپ کی عبادت و تقدیس محبت کے سبب سے نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی اغراض کے سبب سے آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ اس لالچ کے سبب آپ کی عبادت کرتے ہیں کہ آپ نے انہیں مال و دولت سے نوازا اور انہیں زمین و جائیداد عطا کی، یعنی یہ نعمتیں ان کی عبادت کا راز ہیں۔ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر عبادت نہ کی تو یہ نعمتیں زائل ہو جائیں گی۔ الغرض ان کی تمام عبادات لالچ و ڈر اور طمع و خوف کے سبب سے ہیں، نہ کہ خالص آپ کی محبت کے سبب سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے کہا، بے شک ایوب علیہ السلام خالص ایمان والا مومن بندہ ہے۔ وہ تو ایمان کی قندیل اور صبر کی اعلیٰ مثال ہے۔ اللہ نے اس کے مال اور زمین کو تیرے لیے مباح کر دیا، تو جو چاہتا ہے کر گزر، پھر اس کا انجام دیکھ لینا۔ شیاطین حضرت ایوب علیہ السلام کی زمین پر پہنچے اور آپ علیہ السلام کی تمام املاک اور کھیتوں کو برباد کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ علیہ السلام امراء کی جماعت سے نکل کر قراء کی صف میں شامل ہو گئے۔ شیطان منتظر رہا کہ اب حضرت ایوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مال کے متعلق فرمایا، یہ مال ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی عاریت و ودیت تھی جو اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی۔ ہم نے ایک عرصہ تک اس سے فائدہ اٹھایا۔ تمام تعریفیں اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے یہ نعمتیں ہمیں عطا کی اور ایک دن ہم سے واپس لے لی۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ ہمیں دے یا ہم سے کوئی نعمت واپس لے، ہم سے راضی رہے یا ناراض ہو، ہمیں نفع پہنچائے یا ہمیں نقصانات سے دوچار کرے۔ وہی مالک ملک ہے، جسے چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے نقصان سے دوچار کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام سجدہ میں گر پڑے۔ ابلیس یہ دیکھ کر دہشت شدہ ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرنے لگا، اے میرے رب، ایوب علیہ السلام ہر نعمت پر شکر اور ہر مصیبت پر صبر اس لیے کرتا ہے کہ اسے اپنی اولاد پر اعتماد ہے، اسے اپنی اولاد سے امید ہے کہ وہ اس کی پشت پناہی کریں گے اور اسے دوبارہ مالدار بنا دیں گے۔ روایات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی اولاد کو بھی شیطان کے لیے مباح کر دیا۔ جس گھر میں وہ رہتے تھے، شیطان اس گھر میں زلزلہ لے آیا اور ان تمام کو قتل کر دیا۔ اس موقع پر بھی آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اللہ ہی نے دیا،
اسی نے واپس لے لیا، اسی کی تعریف کے لیے ہے وہ، دے یا واپس لے، ناراض ہو یا راضی رہے، نفع دے یا نقصان میں مبتلا کرے۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام سجدہ میں گر گئے۔ ابلیس یہ دیکھ کر پھر دہشت زدہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگا، آپ علیہ السلام اس لیے صبر کرتے ہیں کیونکہ آپ علیہ السلام کو صحت بدنی حاصل ہے۔ اے میرے رب، اگر آپ مجھے ان کے بدن پر مسلط کر دیں تو وہ صبر ترک کر دیں گے۔ روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے جسم کو شیطان کے لیے مباح کر دیا کہ اس میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ شیطان نے سر سے لے کر پاؤں تک آپ علیہ السلام کے تمام بدن کو جلدی امراض میں مبتلا کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے جسم سے گوشت کے ٹکڑے گرتے تھے اور پیپ نکلتی تھی، جس کے سبب آپ علیہ السلام کو تمام اہل خانہ اور دوست و احباب چھوڑ گئے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے پاس سوائے آپ علیہ السلام کی بیوی کے کوئی نہیں رہا۔ آپ علیہ السلام صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مصیبت پر بھی اسی طرح شکر ادا کرتے رہے جس طرح کے صحت کے دنوں میں ادا کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام کے لیے صحت و بیماری دونوں حالتیں یکساں تھیں۔